السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کے ایپیسوڈ 117 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 400 لائک اور 150 کمنٹ ڈن کریں۔ سوری، اس کے گالوں پر ہاتھ جما کر سلطان نے بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے۔ نور اس کی محبت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے مسکرائی۔ آپ نے یہ سب کب کیا اور مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہلکا سا پیچھے ہوتے ہوئے نور نے پوچھا، لیکن پوچھتے ہوئے بھی اس کے لب سلطان کے لبوں سے مس کر رہے تھے۔ سلطان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہم جب واپس انڈیا آئے تھے، ہم نے تبھی سوچ لیا تھا کہ جب آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف سٹارٹ کریں۔ ہم اپنی اس نور کو واپس دیکھنا چاہتے تھے جس نے ہمارے دل پر محبت کی دستک دی تھی۔ پاور ڈریسنگ کی ہوئی YSL کی چلتی پھرتی برانڈ ایمبیسڈر، سلطان نے کہا تو اس کی آخری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کو میں ویسے پسند ہوں؟ اس نے ایک ادا سے سلطان کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا۔ ویسے تو آپ ہمیں ہر روپ میں پسند ہیں، لیکن وہ روپ یہاں اور یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دل اور دماغ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار ہم سے ملنے ہمارے آفس میں آئی تھی؟ آپ نے بلیک کلر کی پاور ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بولڈ اور کانفیڈنٹ، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ کرنے تو آپ ہم سے اپالوجی آئی تھی، لیکن مجال تھی جو اپنے اپالوجی کا ایک لفظ بھی اپالوجی کا ایک لفظ بھی آپ نے بولا ہو، بلکہ آپ تو بڑے کانفیڈنٹ انداز میں ہمارے سامنے بیٹھی ہمارے ایک ایک سوال کا جواب دے رہی تھی۔ آپ کی بادامی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ خوف، بس ہم وہی نور کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی ڈریسنگ میں، اسی کانفیڈنس کے ساتھ ٹی وی پر بات کرتے ہوئے، ہم پولیٹیشنز اور سیلیبریٹیز کے انٹرویو لیتے ہوئے، مدعوں پر بات کرتے ہوئے، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ صرف آپ کو ہماری بیوی کے روپ میں دیکھیں، ہم چاہتے ہیں لوگ آپ کو آپ کے روپ میں پہچانیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا جب کسی سے ہمارا تعارف کرائے تو اس کے ماں باپ کی آئیڈینٹی بالکل الگ ہو۔ وہ ہمیں آپ سے جوڑ کر نہ بتائیں، بلکہ وہ آپ کی الگ آئیڈینٹی لوگوں کو بتائیں کہ آپ اس کی ماں ہیں اور آپ ایک نیوز چینل کے مالک ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری نور کی ہم سے ہٹ کر اپنی پہچان ہو۔ سلطان کہہ رہا تھا اور نور بھیگی تشکر بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بہت پیسے لگ گئے ہوں گے نا؟ نور نے پوچھا تو سلطان ہنس پڑا۔ اس کے ہنسنے پر نور کچھ خوفی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے بڑی نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ جواب دیں میری بات کا، نور نے کہا۔ پیسے لگ گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے پیسے آپ سے زیادہ معنی نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے تو کچھ بھی آپ سے زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ دنیا کی ساری شے ایک طرف اور آپ ایک طرف ہیں۔ سلطان نے بڑے پیار سے اسے ٹالنا چاہا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ بتائیں مجھے، آپ کے بہت پیسے لگ گئے ہوں گے نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا لگ گئے ہیں، لیکن جتنے بھی لگے ہیں آپ سے زیادہ نہیں ہیں۔ سلطان نے پھر وہی جواب دیا۔ کتنے لگے ہیں؟ نور نے پوچھا۔ سلطان گہرا سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا اب نور جانے بنا نہیں رہے گی اور جھوٹ وہ اس سے بول نہیں سکتا۔ 20 سے 25 کروڑ کے بیچ لگ گئے ہیں، سلطان نے کہا تو نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کتنے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے سن لیا ہے نور، سلطان اس کے
گالوں کو چٹکی میں بھر کر کھینچتے ہوئے کہا، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنے پیسے خرچ کرنے کی؟ میں تو نوکری کر لیتی۔ نور بولی، آئی تھنک یہ ٹاپک یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں اب آپ سے اس کے آگے کوئی بات نہیں کریں گے۔ سلطان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ نور نے اس کے مہربان چہرے کو دیکھا۔ اس کے لیے کیا سب کچھ اس شخص کو کرنا تھا؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کام کے لیے ہماری ایک شرط بھی ہے، سلطان نے کہا تو نور نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پروفیشنل لائف اسٹارٹ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو بھول جائیں۔ آفس سے واپسی پر ہمیں گھر میں ہماری بیوی نور چاہیے، نہ کہ جرنلسٹ نور العین آفریدی، سلطان نے کہا تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو اب کیا خیال ہے؟ سلطان نے شرارت سے پوچھا۔ مطلب؟ نور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ، آپ کا شہزادہ سو رہا ہے، اس کے سونے کا کوئی تو فائدہ اٹھایا جائے، سلطان نے شریر لہجے میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نور کے گال تپ اٹھے۔ جی نہیں، میں بہت تھک رہی ہوں، مجھے سونا ہے، نور نے کہا۔ ہم بھی بہت تھک رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے میں اپنی تھکن اتار کر سو جاتے ہیں، ویسے بھی کتنا وقت ہو گیا ہے ایک ساتھ وقت گزارے ہوئے، سلطان نے اس کی کمر کے خم پر اپنی مضبوط انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو نور نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن لمحے بھر سے زیادہ اس کی لو دیتی نظروں میں نہ دیکھ پائی۔ اس کی جھکی نظریں دیکھ کر سلطان مسکرایا اور جھک کر ایک جھٹکے میں اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ سلطان، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا تسلط جما کر اس کے لفظوں کو اپنے لبوں میں چن لیا۔ نور آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھتی رہی اور وہ اسی طرح لیے اسٹڈی روم سے نکل کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ڈریسنگ روم میں لا کر سلطان نے اسے صوفے پر بیٹھایا تاکہ ہم یہاں سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اوکے، وقت کہاں لکھا گیا؟ سلطان نے اپنی ٹی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ سلطان، کمرے میں یوسف سو رہا ہے، نور نے اسے اپنے اوپر سایہ فگن ہوتے دیکھ کر کہا۔ ہمیں پتہ ہے، تبھی تو ہم آپ کو لے کر کمرے میں نہیں گئے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے ہماری بھاری سانسوں اور آپ کی میٹھی سسکیوں اور آہوں سے ہمارے شہزادے کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ ہمارے رومانس میں بادھا نہ ڈال دے۔ سلطان نے اپنے ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا کر دائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی بے باکی پر نور کے وجود کا پورا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ سلطان نے اپنا بایاں ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھا اور اپنا دایاں گھٹنا صوفے پر رکھ کر مکمل طور پر اس پر جھکتے دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ سلطان کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو نور کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوشبو سانسوں میں اترتی اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ گہرائی سے آنکھیں بند کر رہی تھی، لیکن ایک دم ہی اسے یوسف کا خیال آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سلطان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ سلطان نے پوچھا۔ یوسف اگر اٹھ گیا اور اس نے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے پاس نہیں پایا تو بہت روئے گا، نور نے کہا۔ آپ کا بیٹا جتنا تھک کر سویا ہے، ہمیں تو امید ہے صبح میں بھی بڑی مشکل سے اٹھے گا، اور آپ اس کے رات کو اٹھنے کی بات کر رہی ہیں۔ بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نور، ہمیں پتہ ہے آپ یہ سب ہم سے دور ہونے کے لیے کر رہی ہیں، لیکن ہم آپ کو آج خود سے دور نہیں کریں گے۔ لندن سے آ کر آپ اپنے گھر میں پڑاو ڈالی ہوئی
لندن سے آ کر آپ اپنے گھر میں پڑاؤ ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے ہمیں ذرا وقت نہیں دیا۔ آج آپ کا سارا وقت ہمارا ہے اور اسے ہم اپنے طریقے سے استعمال کریں گے۔ کہتے ہوئے سلطان نے اس کی نائٹی کو کندھوں سے سرکایا اور جھک کر اس کے کندھوں پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ نور کے وجود میں سلطان کے لمس سرہن سے دوڑی تھی۔ سلطان اس کے کندھوں سے ہوتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ اس کی سراہی دار گردن پر جا بجا اپنا لمس بکھیرتے وہ گردن کی گہرائیوں کا سفر طے کرنے لگا۔ نور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اسے دور کرنا چاہا، لیکن سلطان نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر اس کے سر سے اوپر لے جاتے کراس کر کے اپنے دائیں ہاتھ کی آئینی گرفت میں لے لیا۔ لمحہ بلمحہ اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں اور نور اس کی شدتوں پر سسکیاں بھرتی اس کو گھورتی، لیکن سلطان پر اس کی گھوری کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنے کام میں ایسا بزی تھا جیسے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور بات بھی سچ تھی، نور کی قربت اس کے ساتھ سے زیادہ سلطان کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی روح میں اتر گیا۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے۔ سلطان نے جھک کر اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیا اور اپنی شدتوں میں کمی لاتے اس کے ہاتھوں کو اپنی آئینی گرفت سے آزاد کرتے اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ اس نے صحیح کہا تھا، اس کی بھاری سانسیں اور نور کی سسکیاں اور آہیں یوسف کو جگا سکتی تھیں، کیونکہ اس وقت ڈریسنگ روم میں سلطان کی بھاری سانسیں اور نور کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ سلطان کی بھاری سانسوں اور نور کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے جب کرن کی آنکھ کھلی۔ اس نے نیند سے بھاری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ سامنے سے سرخ پھولوں کی لڑیاں دکھائی دی۔ کچھ لمحے وہ انہیں یوں ہی دیکھتی رہی، پھر گہرے سانس بھر کر اس نے اپنے پیٹ پر دھرے حدید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ وہ حدید کی طرف سے کروٹ لیٹی تھی۔ اس کی نازک پشت حدید کے چوڑے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ حدید نے اپنا دایاں پیر اس کے پیروں پر رکھا ہوا تھا، جبکہ اپنا دایاں ہاتھ کس کے اس کے پیٹ پر باندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے سہلاتے ہوئے کرن کو گزری رات کے خوبصورت مناظر یاد آ گئے۔ انہیں سوچتے ہوئے اس کی پلکیں خود بخود شرم سے بوجھل ہو گئیں۔ اچانک ہی اسے لگنے لگا جیسے اس کے چہرے سے دھواں نکل رہا ہو۔ اس نے حدید کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اپنے چہرے پر رکھا۔ واقعی اس کا چہرہ تانبے کی مانند تپ رہا تھا۔ مکمل ہونے کا احساس تھا جو اسے سرمایہ دے رہا تھا، اسے سرشار کیے دے رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ حدید کے ہاتھ پر رکھا اور اب کی بار اس کا ہاتھ حدید کے ہاتھ کے اس حصے پر رکھا گیا جہاں پر اس نے ویکس کی تھی۔ اس کا ہاتھ وہاں سے چکنا ہو رہا تھا۔ اسے اپنی حرکت سوچ کر خوب ہنسی آئی۔ میرا ٹرکی ڈاکٹر کتنا درد برداشت کیا ہے میرے ٹرکی ڈاکٹر نے۔ کرن نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے سوچا، پھر اس کے چہرہ دیکھنے کے لیے اس نے بڑی آہستہ سے کروٹ لی۔ حدید اتنی گہری نیند میں سو رہا تھا کہ کرن کے کروٹ لینے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ کرن نے کروٹ لے کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کھڑے نقوش سلطنت خوبصورت چہرہ اس وقت بہت پرسکون تھا۔ خوبصورت آنکھیں گہرائی سے بند تھیں۔ بے ساختہ کرن نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اس کے ایک ایک نقوش کو بڑی محبت سے چھوا۔ ایک وقت تھا جب وہ مرد اسے قطعی پسند نہیں تھا، اسے اس سے چڑ تھی، اور آج وہ مرد اس کی زندگی کا سب سے انمول حصہ بن چکا ہے۔ وہ اس مرد کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسے یاد ہے جب اس نے
حدید سے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے راستے الگ کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل کتنا رویا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے موت کے فرمان پر خود دستخط کر رہی ہو۔ اس مرد کے بغیر جینا ایسا تھا جیسے زندگی کے بغیر زندگی جینا ہے۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھو کر کرن اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ ٹرکی ڈاکٹر میری زندگی ہے، اس نے ہنس کر سوچا اور پھر نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دوبارہ دیکھا۔ میں اٹھ گئی ہوں اور یہ ٹرکی ڈاکٹر ابھی تک سو رہا ہے، ایسے کیسے؟ اس نے دل میں سوچا اور اسے اٹھانے کے لیے آہستہ سے اس کے بازو کو تھپ تھپانے لگی، لیکن حدید کی نیند میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ہنوز یوں ہی سکون سے سوتا رہا۔ حدید! کرن نے بڑی آہستہ سے اسے پکارا، لیکن اس کی نیند پر رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ ٹرکی ڈاکٹر! پھر اس نے بازو کو تھوڑا سا اور تیز ہلاتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا، لیکن حدید ابھی بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ یہ کمبکرن کی طرح کیوں سو رہے ہیں؟ کیا ان کی نیند اتنی گہری ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ حدید کی نیند گہری نہیں تھی، بلکہ وہ تو الارم کی ایک آواز پر اٹھ جاتا تھا، لیکن آج کی نیند بڑی پرسکون نیند تھی۔ اپنی ساری محبتیں، اپنی ساری شدتیں، اپنے سارے جذبات اپنی بیوی کو سونپ کر وہ بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ ٹرکی ڈاکٹر! اٹھ جاؤ، ورنہ میں دوسرے طریقے سے اٹھاؤں گی، کرن دبی دبی آواز میں غرا کر بولی۔ حدید ہلکا سا کسمسایا لیکن آنکھیں نہیں کھولیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو میں آپ کو کیسے اٹھاتی ہوں۔ حدید نے بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے حدید کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کر کے کچھ ٹٹولنا چاہا۔ تھوڑا ٹٹولنے کے بعد اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ ویکس اسٹرپ کا باکس تھا۔ اس نے باکس کو دیکھا اور پھر حدید کو۔ شرافت سے اٹھا رہی تھی، اٹھ جاتے تو مجھے یہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس نے ایک اسٹرپ نکال کر اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رگڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر ہلکا سا پیچھے ہو کر یہ سوچنے لگی کہ کہاں پر ہیئر ریموو کرے۔ اس کی نظر حدید کے سینے پر پڑی۔ اس کے شیطانی دماغ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے سینے کے بال صاف کر دیے جائیں۔ پھر اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر کہ یہاں اس نے ویکس کی تو اس کی جان نکل جائے گی، یہی سوچ کر اس نے سینے پر ویکس کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور اس کا بازو تھام کر اپنے کندھے پر رکھا اور ایک اسٹرپ اس کے بازو کے اوپر چپکا کر آہستہ سے اسے رب کیا۔ اب دیکھنا ٹرکی ڈاکٹر کیسے اٹھیں گے۔ اس نے گدگداتے ہوئے سوچا اور اپنا بایاں ہاتھ حدید کے ہونٹوں پر کس کر جما کر اپنے دائیں ہاتھ سے اسٹرپ کھینچ دی۔ اسٹرپ کھینچتے ہی حدید کی آنکھ گھبرا کر کھلی۔ درد کی وجہ سے وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن کرن نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ اتنا کس کے جمایا ہوا تھا کہ اس کی چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کرن کی طرف دیکھا جو کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ایسے کھلکھلاتے ہنستے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حدید کا چہرہ درد کے برداشت کرتے ہوئے لمحے بھر میں سرخ ہو گیا۔ کرن نے اسٹرپ سائیڈ میں رکھی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو سہلانے لگی۔ حدید ابھی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حدید کے چہرے کا رنگ نارمل ہوا تو اس نے حدید کے ہونٹوں سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ وہ کرن کی حرکت پر اتنا شاک ہوا کہ اس نے اپنے ہونٹوں سے کرن کے ہاتھ تک نہیں ہٹائے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی حدید نے پوچھا، ویکس؟ وہ بڑے مزے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیوں رات کر دل نہیں بھرا تھا تمہارا؟ حدید نے پوچھا۔ نہیں، دل تو بھر گیا تھا، ابھی تو میں نے یہ آپ کو اٹھانے کے لیے کیا ہے۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ اس کے سینے سے لگی
अपनी कारस्तानी पर मुस्कुराती उसे देख रही थी। ऐसे कौन उठाता है? हरीत ने अपने बाजू को देखते हुए पूछा। इस बेचारे के हाथ के आधे बाल साफ हो चुके थे, कहीं बाल और कहीं चिकना हाथ। इससे अपने हाथ देखकर झुरझुरी आ गई। मैं किरण ने गर्दन अकड़ा कर कहा, क्यों उठाया मुझे इस तरह? प्यार से नॉर्मल अंदाज में नहीं उठा सकती थी? हरीर ने शिकवा किया। प्यार और नॉर्मल अंदाज में ही उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आप पर मेरे प्यार और नॉर्मल अंदाज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, किरण ने जवाब दिया। क्यों उठा रही थी? मुझे सोने देती। हरीर ने अपनी गर्दन से चिपके किरण के बालों को हटाते हुए कहा। क्यों सोने देती? मैं उठ गई थी तो आपको भी उठना चाहिए था, किरण ने कहा। ये कौन सी किताब में लिखा है कि अगर बीवी उठ जाए तो शौहर पर भी उठना लाजिम है? हरीर ने अपना हाथ इसकी कमर पर रखते इसकी कमर को अपनी हथेली से सहलाते हुए पूछा। किरण किरण की किताब में ये रूल है, मैं उठ जाऊंगी तो आपको भी सोने नहीं दूंगी, वो अपनी कमर पर हदीद की बेबाक लम्स को महसूस करते हुए बोली। इसकी बात पर हदीद ने आईब्रोज उठाई। ऐसा है? इसने पूछा। हाँ ऐसा है, वो बेखौफ इसके आंखों में देखते हुए बोली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उठ जाया करूँगा, लेकिन फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ा करेगी। बोलो, मंजूर है? हदीद का हाथ अब इसकी कमर से हटकर इसकी धड़कनों पर बेबाकियाँ दिखाने लगा। किरण इसके लम्स पर कसमस आई। नहीं, मुझे ऐसी कोई शर्त मंजूर नहीं। किरण ने साफ इनकार किया। इसे पता था वो शर्त इसकी कुर्बत के अलावा और क्या हो सकती है। नहीं मेरी जान, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी बातें तुम्हारी मानी जाएं। वो इसकी धड़कनों पर हाथों का दबाव बढ़ाता हुआ बोला। किरण के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। मैंने आपको इसके लिए नहीं उठाया है। उठकर शावर लेकर नमाज पढ़ लें। और अब मैं और आप मैंने आपको इसलिए नहीं उठाया है कि उठकर शावर मैंने आपको इसलिए उठाया है कि उठकर शावर लेकर नमाज पढ़ लें, और आप है कि सड़कपन पर उतर रहे हैं। किरण ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसके हाथ हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मुझे पता है तुमने मुझे क्यों उठाया है। हरीर इसकी आंखों में झांकता हुआ बेबाकी से बोला तो किरण के गाल कानों तक सुर्ख हुए थे। नहीं, इसने अपने होठों पर जबान फेर कर इनकार किया। सच में? हरीर इसकी आंखों में और गहरी नजरों से झांकता हुआ बोला। हाँ बिल्कुल सच। किरण ने लहजे को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। तुम वकील हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। हरीर ने दाएं आंख बंद करके कहा और एक झटके में सी कमर में हाथ डालकर इसे अपने सीने पर मुंतकिल कर लिया। बताओ, क्यों उठाया मुझे? इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए पूछा। मैं बता चुकी हूँ, किरण ने जवाब दिया। तुम बता चुकी हो, लेकिन जो तुमने बताया है वो झूठ है। आप सच बताओ। हरीद इसके नशेबो फराज को देखता बड़ी बेबाकी से पूछ रहा था। इसके नशेबो फराज को देखते हुए उसकी आंखों में खुमार की सुर्खी उतर रही थी, जो किरण की नजरों से मख्फी न रह सकी। वाकई इसने इस सोच के साथ तो इसे नहीं उठाया था। मैं सच कह रही हूँ। अब की बार वो आहिस्ता से बोली। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन मैं तो अब इसी इरादे से उठा हूँ, और अभी तो मुझे तुम्हारी इन हरकतों का जवाब भी देना है। इसने अपने हाथ किरण के सामने करते हुए कहा। किरण के गले में फिर गिल्टी भरकर मासूम हुई। याद है ना हमारी कल की शर्त? एक बार तुम मेरे वैक्स करोगी, एक बार मैं अपनी मन मर्जी। अब तुम कर चुकी हो, अब मैं अपनी मनमर्जी करूँगा। तो मैडम तैयार हो जाओ मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त करने के लिए। रात तो तुम्हारी जान मैंने आसानी से छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी जान खलासी
اتنی آسانی سے نہیں کروں گا۔ सोते हुए शेर को जगाया है, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, हदीद ने कहा और इसकी कनपटियों में हाथ फंसाकर इसके होठों पर झुक गया। किरण इसकी शिद्दत भरे लम्स पर हड़बड़ाकर रह गई। हदीद इसके होठों को चूमता अपने दांतों का दबाव इसके होठों पर बढ़ाकर इसके होठों को वार करके इसकी ज़बान को अपने लबों में दबाकर सक करने लगा। किरण आंखें फाड़े इसे देख रही थी, जो आंखें बंद किए अपनी मनमानियां कर रहा था। किरण को अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हुई तो उसने हदीद के सीने पर अपने नाखून गाड़ कर इसे होश की दुनिया में लाना चाहा। अपने सीने पर नाखून की चुभन महसूस करते हदीद ने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे की बदलती रंगत देखकर हदीद ने इसके लबों को आज़ादी बख्शी। इसकी आज़ादी बख्शते ही किरण गहरे गहरे सांस लेकर इसे देखने लगी। ऐसे करते हुए इसके सीने का दबाव हदीद के सीने पर और बढ़ रहा था। हदीद की नज़र फिर इसके गले की गहराइयों पर जाकर ठहर गई। किरण ने बेख्तियार इसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर खुद को इसकी बदलिहाज नजरों से बचाया। इसके ऐसा करने पर हदीद हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर कर मुझे खुद को देखने से रोक पाओगी? नहीं मेरी जान, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, मुस्कुराकर कहते हुए हदीद ने अपनी आंखों से इसके नर्म हाथों को हटाया और इसका चेहरा देखते दोबारा अपनी नजरें इसके गले की गहराई पर मरकूज कर ली, जहाँ पर इसकी सौगातों के सुर्ख निशान पूरी आबोताब से चमक रहे थे। इसके सफ़ेद वजूद पर सुर्ख निशान देखते हुए हदीद के होठों पर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। इसने नज़र उठाकर फिर से किरण को देखा। इसका चेहरा पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रहा था। हदीद ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसको और ऊपर किया और फिर अपनी शिद्दतों से इसे रोशनास कराने लगा। मैं अपनी मोहब्बत के निशानों को कभी मिटने नहीं दूंगा। किरण के कानों से हदीद की खुमार आलूद आवाज़ टकराई। किरण ने बेख्तियार इसके बालों में अपना हाथ फंसाकर इसके बालों को नोचा। हदीद इसके अंदाज पर हंस पड़ा, फिर एक झटके में से मैट्रेस पर लिटाकर इस पर साया बगन हो गया। तुम जितना मुझे परेशान करोगी, जितना मुझसे बचने की कोशिश करोगी, खुदा की कसम इतना ही तुम पर शिद्दत से बरसूंगा। किरण की दोनों कलाइयाँ थामकर दाएं बाएं मैट्रेस पर जमा कर वो झुका और इसके कमर के खम पर अपने दांत गाड़ दिए। किरण तड़प कर रह गई। ठरकी डॉक्टर, मेरे हाथ छोड़ो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप कितना मुझ पर शिद्दतों से बरसेंगे, किरण कसमसाते हुए बोली। हदीद इसकी बात को अनसुना करता इसके पेट पर जा बजा अपने दांत गाड़ रहा था और किरण इसके लम्स पर तड़प तड़प जा रही थी। इसकी बदलिहाज नजरें किरण को और बेचैन कर रही थी। वो खुद को इसकी बदलिहाज नजरों से छुपाने की नाकाम कोशिश करती इसके हिसार में मचल रही थी। हदीद इसके रोम रोम पर अपना लम्स छोड़ता, इसकी दाएं फरार के सारे रास्ते बंद करता इसको अपनी कैद में जकड़ गया। तुम बहुत बुरे हो ठरकी डॉक्टर, मुझे छोड़ो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगी, किरण आपसे तुमका सफ़र तय करते हुए बोली। हदीद, जिसने अभी भी इसकी कलाइयाँ अपने हाथों में जकड़ी हुई थी, इसकी बात पर हंस पड़ा। अफसोस मेरी जान, तुम कुछ नहीं कर सकती। इसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए हदीद हंसकर बोला, मेरा हाथ छोड़ो, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। किरण तकिए पर अपना सर पटकते हुए बोली। वो शख्स उस पर आवारा बादलों की तरह टूट कर बिखर रहा था और वो इसकी शिद्दतों को सहती इस पर गुस्सा करने से बाज नहीं आ रही थी। किरण, गुस्सा मत करो, बल्कि मूवमेंट को एंजॉय करो। हदीद ने इसके दोनों हाथों को अपनी
ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے پیار سے کہا، مجھے نہیں کرنا، بس مجھے چھوڑ دیں۔ کرن نے رہاسا ہو کر کہا۔ اس میں ہمت نہیں تھی حدید کی شدتوں کو سہنے کی۔ اس کا بدن ویسے بھی بہت نازک تھا، ذرا سی چوٹ لگتی تھی وہاں پر نیل پڑ جاتا تھا، کوئی کس کے ہاتھ پکڑ لیتا تو اس کا ہاتھ دکھنے لگتا، اور یہاں تو وہ اپنے نازک وجود پر اپنے ٹھرکی ڈاکٹر کا دیوہیکل وجود برداشت کر رہی ہے۔ اس کی شدتیں، اس کی جنونیت برداشت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم مت کرو، مجھے کرنے دو، ہری دائیں آنکھ ونک کرتا بولا اور اس کے نازک وجود کو اپنے دیوہیکل وجود کے نیچے چھپا لیا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ دونوں شاور لے کر نیچے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ کرن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی، وہیں حدید اس کے پیچھے کھڑا اپنے سفید کرتے کے آستینوں کو کوہنی تک فولڈ کر رہا تھا۔ کرن نے پیکاک اور ڈل گولڈن امتزاج کا بے حد خوبصورت سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، گلے اور کانوں میں حدید کا دیا رونمائی کا تحفہ ہی پہنا ہوا تھا۔ البتہ چوڑیاں ابھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھیں۔ وہ منہ پھلائے اپنے بالوں کو سلجھانے میں مگن تھی۔ حدید اپنی آستینیں فولڈ کر کر اپنے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھے پر رکھ کر اس کی جانب جھکا۔ کرن جو اپنے بالوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے اس طرح جھکنے پر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ لٹھمار انداز میں پوچھا گیا۔ تم سے محبت، بے انتہا، بے حساب۔ حدید نے اس کے روٹھے روٹھے انداز کو دیکھ کر اس کے گال پر نرمی سے اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو ٹھر کی ڈاکٹر، آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا برش اس کے کندھے پر مارتے ہوئے بولی، کافی تشدد پسند طبیعت کی معلوم ہوتی ہو۔ حدید نے اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا، ہاں بہت زیادہ ہوں، پیچھے رہیں۔ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے بالوں کو سلجھانے لگی۔ لاؤ میں کر دیتا ہوں، حدید نے پیار سے کہا۔ رہنے دو، میں خود کر لوں گی۔ رہنے دے، میں خود کر لوں گی، کرن نے جواب دیا۔ یار کرنے دو، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے تمہارے بال سلجھانے کا۔ حدید نے اس کے ہاتھ سے برش لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بہت تشدد پسند ہوں، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ کرن نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہارے سارے تشدد برداشت کر لوں گا، لیکن تمہارے بال میں ہی سلجھاؤں گا۔ کہتے ہوئے حدید نے اس کے ہاتھ سے برش چھین لیا۔ کرن منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے حدید کی محبت نہیں چاہیے تھی یا اس کی قربت نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ محبت میں جتنا شدت پسند ہوا تھا، کرن کو اس سے اتنی امید نہیں تھی۔ اسے اپنے نازک سے وجود کا روم روم دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تھکن ہو رہی تھی۔ وہ الگ، ان سب میں الٹ حدید اسے نکھرا اور بے حد خوش لگ رہا تھا۔ خوش تو وہ بھی تھی، لیکن اس درد کا کیا کرتی جو اسے محسوس ہو رہا تھا، اور بس اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے اسے حدید پر غصہ آ رہا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے آئینے میں سے ہی حدید کی طرف دیکھا، جو اس کے بالوں کو ہاتھ میں لے کر بڑی نرمی سے سلجھا رہا تھا۔ سفید شلوار کرتا پہنے وہ چہرے پر چمک
اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نظر لگ جانے کے حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میں بہت ہینڈسم ہوں، حریت نے آئینے میں سے خود کو دیکھتا پا کر کہا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، کرن نے ایک دم سے اس پر سے نظر ہٹا کر کہا۔ حریت اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ اس وقت اسے کرن کی جلی کٹی باتیں بھی پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ آج تو وہ جو کہتی وہ سب مان لیتا۔ چلو تمہارے بال سلجھ گئے، اب چلو میک اپ کر لو، حریت نے برش کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنا ہے میک اپ، اس نے تنک کر جواب دیا۔ کیوں؟ حریت نے پوچھا۔ میرا من نہیں ہے، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح ہے، مت کرو، تمہارے چہرے پر ویسے بھی میری غربت کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے ان مصنوعی رنگوں سے خود کو سجانے کی؟ حریت نے کرن کے چہرے پر بکھرتے قوس قزح کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر کرن نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور پھر حریت کو۔ یہ غصے کے رنگ ہے، اس نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے واہ، غصے کے رنگ تو اور بھی پیارے ہیں، حریت اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بولا۔ آج وہ اس کی کسی بات کی تردید نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرن کہتی کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو حریت اس کی بات پر ایمان لے آئے۔ کرن چلا کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے پیچھے کیا اور پلٹ کر پہننے کے لیے چوڑیاں اٹھا لیں۔ حریت نے اسے چوڑیاں پہنتے دیکھا تو ایک دم اس کی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں آئی؟ حریت نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا تو اس نے بنا کچھ کہے نظر جھکا لی۔ اس کی جھکی نظروں کو اجازت سمجھ کر حریت مسکرایا اور بڑی نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر چوڑیاں پہنانے لگا۔ دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا کر اس نے سونے کے کڑے پہنائے، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ کرن کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم بکھر گیا، لیکن جیسے ہی حریت نے نظر اٹھائی اس نے اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے تبسم کو چھپا لیا۔ سر اٹھا کر حریت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ پلٹی اور براؤن شیڈ کی لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی۔ اس نے صرف لپسٹک لگائی تھی اور صرف لپسٹک لگانے پر ہی اس کا روپ اور کھل گیا۔ بس کرو جانا، اور کتنا خوبصورت لگنا ہے تمہیں، حریت نے اس کے چمکتے روپ کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر کرن کا دل گدگدانے لگا، لیکن اس نے اپنے احساسوں کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ اس نے سر جھکا کر اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھنے کا مطلب تھا باہر چلو۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے حریت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر پہلے حریت کی بہن بتا کر گئی تھی کہ کرن کے گھر والے گھر سے سب ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، وہ لوگ جلدی تیار ہو کر آ جائیں۔ اس کے بتانے پر کرن نے نور کو میسج کیا تھا، جس پر نور نے بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر سے آ رہی ہے، باقی وہ لوگ اپنے گھر سے آ رہے ہیں۔ حریت اس کا ہاتھ تھامے نیچے آ گیا۔ اس کے آتے ہی سارا بیگم نے کرن کو اپنے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ ماشاءاللہ، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، انہوں نے اس کی نظر اتارتے ہوئے کہا۔ اور میں کیسا لگ رہا ہوں؟ حریت نے پوچھا۔ چاند پر گرہن، کرن کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کہہ کر وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر سر جھکا گئی۔ اس کی بات پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی،
پھر فضا میں سب کی ہنسی کی آواز گونجی، واہ میری بیٹی، کیا بات کہی ہے تم نے، چاند پر گرہن، صحیح کہا تم نے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیلانی صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ ان کے کہنے پر کرن نے ان کی طرف دیکھا، پھر باری باری سب کی طرف۔ وہ سب ہنس رہے تھے اور حدید کے بھانجا بھانجی تو پیٹھ پکڑ کر صوفے پر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ ان سب کو ہنستا دیکھ کر کرن بھی ہنسنے لگی۔ سارا بیگم نے بڑی محبت سے کرن کو دیکھا۔ تمہارے آتے ہی میرے گھر میں ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کی ٹھوڑی کو چٹکی میں بھرتے ہوئے کہا، واہ کیا بات ہے، بہو بیٹے کو گرہن کہہ رہی ہے اور ماں باپ، بہن بہنوئی، بھانجا بھانجی سب ہنس رہے ہیں۔ یہ نہیں بہو کو سمجھایا جائے کہ شوہر کو ایسے نہیں کہا جاتا۔ حدید نے احتجاجاً کہا، کس بات کے لیے سمجھاؤں؟ ٹھیک تو کہا ہے میری بہو نے، سارا بیگم نے کہا، جان لٹانے والی ناز اٹھانے والی ماں کو یوں ایک پل میں بدلتے دیکھ کر حدید صدمے میں ہی تو چلا گیا تھا۔ وہ سب کو دیکھ رہا تھا جب مین ڈور سے کرن کے سارے گھر والے اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ اندر آتے ہوئے سب نے سلام کیا۔ سب نے ایک ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ ربال اور جینیفر اپنے گھر سے آئے تھے، جبکہ سلطان، نور، ہاشر، شہریار، محبہ اور مائدہ وہ سب مینشن سے آئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ سب نے ان کے سلام کا ایک ساتھ جواب دیا اور آگے بڑھ کر ان سے ملنے لگے۔ سلطان نے اپنے ملازموں کو ناشتے کا سامان رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب آگے بڑھے اور خوبصورت پیکنگ میں سجے ہوئے ناشتے کے سامان کو ٹیبل پر رکھنے لگے۔ کیسے ہو ہم سلف صاحب؟ سلطان نے حدید کے گلے لگ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں ہم سلف صاحب؟ حدید نے پوچھا۔ حدید سلطان سے 3 سال بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے آپ کہہ رہا تھا اور سلطان اسے 3 سال چھوٹا ہونے کے باوجود اسے تم کہتا تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ بڑی بہن کا شوہر تھا اور وہ چھوٹی بہن کا لڑکا تو لشکاریں مار رہا ہے۔ شہریار نے اسے چھیڑا۔ وہ گہرا سانس بھر کر مسکرانے لگا۔ اوئے ہوئے ہنسی تو دیکھو۔ ہاشر نے اسے چھیڑا۔ یار بس کرو۔ حدید خفت سے سرخ ہوتا ہوا بولا، ہاں چلو اندر چل کر بات کریں گے۔ شہریار نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ کیسی ہے میری جان؟ نور نے کرن کے گلے لگ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اپیا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو کرن، جینیفر نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت زیادہ۔ آف وائٹ کلر کی ساڑی میں جینیفر واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ ساڑی ربال نے اپنی پسند سے خریدی تھی اور صبح پہنائی بھی اسی نے تھی۔ کرن سے مل کر وہ دونوں باقی سب سے ملے۔ یوسف دی خالہ یوسف سے تو مل لیں، یوسف کی خالہ یوسف سے تو مل لیں۔ یوسف نے اپنی ننھی سی باہیں اس کی طرف پھیلاتے ہوئے کہا تو کرن نے جانسار نظروں سے اسے دیکھتے جھک کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا کر اسے خوب پیار کیا۔ واہ یوسف دی خالہ، سو بیوٹیفل،
वाह यूसुफ की खाला सो ब्यूटीफुल। यूसुफ ने अपने छोटे छोटे हाथों को उसके गालों पर रखकर कहा, थैंक यू मेरा बच्चा। किरण ने कस के इसे अपने सीने में भींचते हुए कहा। और यूसुफ के खालू खालिद ने इसके पास आकर थोड़ा सा यूसुफ की जानिब झुक कर पूछा। इसको देखते ही यूसुफ के माथे पर बल पड़ गए। अपनी बादामी आंखों से इसने हदीद को घूरा और इस पर से नजर हटा ली। यार मैंने आपके बेटे का क्या बिगाड़ा है जो ये मुझे किसी खातिर में नहीं लाता। हदीद ने नूर से पूछा। मुझे क्या पता, ये तो आपको पता होगा। नूर ने हंसकर कहा, नहीं नहीं जी, मुझे तो नहीं जी, पता तो मुझे भी नहीं है। हरीद ने कर झुककर यूसुफ के गाल को चूम लिया। यूसुफ ने इसकी हरकत पर इसे घूरा और अपने छोटे से हाथों से अपने गाल को रगड़ दिया। किरण यूसुफ की इस हरकत पर हदीद को देखकर हंसने लगी। हदीद ने इसके हंसने पर इसे घूरा। बेटा तुम्हारी खाला भूल जाए कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। हदीद ने झुककर आहिस्ता से कहा तो किरण ने इसे घूर कर देखा। हाँ जी, भूल जाओ तुम खाला भांजे कि मैं अपनी बेटी तक तुम दोनों को पहुंचने दूंगा। हदीद ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट किरण की तरफ उछालते हुए कहा और फिर वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद मुलाजिमा इनका लाया हुआ नाश्ता टेबल पर लगा चुके थे। सबने खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वो सब लड़के हदीद को घेर कर बैठ गए। और बताओ जनाब, क्या हाल है? सुल्तान ने अपना दायां पैर बाएं पैर पर रखकर अपना काला कुर्ता टांगों पर दुरुस्त करते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, हदीद ने कहा और अपनी आस्तीन दुरुस्त करने लगा। वो आस्तीन दुरुस्त कर रहा था जब हाशिर की नज़र इसके हाथ पर पड़ी। अबे ये क्या है? इसने हदीद का हाथ पकड़कर पूछा। इसके कहने की देर थी, वो तीनों कुर्सी की पुश्त छोड़कर आगे की तरफ बढ़े और हदीद का हाथ देखने लगे। अबे ये हाथ के बाल किसने साफ किए हैं? शहरियार ने पूछा। इसके पूछने पर हदीद ने इसकी तरफ देखा और फिर बारी बारी इन तीनों की तरफ। वो तीनों अपनी नज़रों में एक सवाल लिए इसे देख रहे थे और वो बेचारा लाजवाब सा सबको देख रहा था। जारी है। कल के एपिसोड में बहुत मज़ा आएगा जब ये सब लड़के हदीद की टांग खींचेंगे और भी बहुत प्यारे प्यारे सीन होंगे। नॉवल एंड पर चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि एंड के जितने भी एपिसोड हों वो डिटेलिंग के साथ हों और हर मोमेंट हर सीन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि ये आपके दिलों में रह जाए। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप टारगेट मार्गेट टारगेट पूरा कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।